اب پابندیاں شروع، اب آپ کو لے جایا جائے گا، جہاز میں بٹھا دیا جائے گا، آپ جہاز میں ہیں، اب آپ چل پڑے ہیں، جہاز میں آپ کو کھانا دیا جائے گا، پانی دیا جائے گا، جہاز کے واش روم میں صابن ہے، اس میں خوشبو ہے، یہ احتیاط آپ کی کیا ہے؟ آپ نے وہاں کھانا پینا کوئی ٹینشن نہیں، احرام کی حالت میں کھائیں پیئیں سب کچھ، لیکن خوشبو نہ لگے، لہٰذا اگر ہاتھ دھونے جائیں آپ وہاں جہاز کے اندر تو وہاں آپ نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ نہیں دھونا، عام صابن سے دھو لیں یا ویسے ہی دھو لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا سفر کٹے گا۔ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے والے ہوں گے آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا کہ آپ اس پہ اپنی فلائٹ نمبر، اپنا نام، اپنا پاسپورٹ نمبر لکھ دیں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں تھلے اتر کے لکھ لیں، نیچے اترتے ہیں تو وہاں 50 فلائٹیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ میں کس میں آیا، تو یہ آپ نے جان کے لکھ لینا، نہیں کوئی لکھا جا رہا، وہاں آپ اندر عملہ موجود ہے، ان سے کہیں جی مجھے پر کر دیں، وہ آپ کو لکھ دیں گے کہ آپ فلاں فلیٹ میں ہیں، فلاں کارڈ آپ کے پاس ہوگا، آپ نے نیچے اترنا ہے، وہاں اب آپ نے تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، گرمی بھی ہے اور پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، جب آپ کے سامنے 50-60 لاکھ لوگ آئیں گے تو وہاں رش تو ہونا ہے، تو تھوڑا سا آپ انتظار کریں گے یہاں تک کہ جب آپ کی باری آئے گی آپ کے فنگر پرنٹ لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو اندر داخل کیا جائے گا۔ اب آپ کا جو کارڈ ہے اس کارڈ سے آپ نے کہنا ہے جی میں اس فلائٹ میں آیا ہوں، میرا سامان کدھر ہے، تو آپ نے اس کارڈ کی مدد سے وہاں جانا ہے، وہاں آپ کا وہ سامان جو بڑا بیگ آپ نے جہاں جمع کروایا تھا ادھر رکھا ہوگا، آپ نے وہاں سے ریڈی لینی ہے، اپنے بیگ اس پہ رکھنے ہیں، جیسے ہی آپ باہر آئیں گے آپ کا وہاں ایک بندہ موجود ہوگا جو آپ سے آپ کے پاسپورٹ وغیرہ لے گا، آپ کو ویلکم کہے گا، پانی پلائے گا، بٹھائے گا، آپ کی گاڑی آئے گی اور آپ کو گاڑی پہ بٹھا کر حدود حرم میں لے جایا جائے۔ اب جہاں آپ کو ٹھہرایا جائے، عموماً عزیزیہ میں لوگ کہتے ہیں، اسی طرح متعدد ہوٹلوں میں جہاں آپ کو ٹھہرایا جائے وہاں پہلے آپ نے پہنچنا ہے۔ یاد رکھیں دوران سفر جدہ ایئرپورٹ سے مکہ کے درمیان بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، چیزیں آپ کو دی جائیں گی، آپ کھائیں پیئیں، احتیاط کیا ہے؟ خوشبو والے صابن سے ہاتھ نہیں دھونا، خوشبو نہیں لگانا۔ ہوٹل میں پہنچے، وہاں جا کر آپ نے اپنا سامان رکھا، آپ کے کمرے کے کتنے لوگ ہیں ان سے علیحدہ سے علیحدہ کیا، آپ کا گروپ میں کتنے لوگ ہیں آپ نے ان سے علیحدہ سے علیحدہ کی، سارے معاملات کر لینے کے بعد پھر آپ وہاں سے جس جگہ سے جا رہے ہیں آپ کوشش کریں اپنی سمیں وہاں سے یا ایئرپورٹ سے لے لیں، ایئرپورٹ سے لے کے ایک دوسرے کو مس کال کر کے اپنی سم ایکٹیو کر لیں تاکہ رابطے میں پرابلم نہ ہو۔ عموماً خواتین رش کی وجہ سے پرابلم ہو جاتے ہیں، یا یہ کام ایئرپورٹ پہ کریں یا وہیں جا کے حدود حرم میں آپ کو ہوٹل کے پاس سے مل جائے گی سم، آپس میں یہ کنیکشن کرنے کے بعد وہاں ہوٹل کا کارڈ ہے، خواتین کو لازمی دیں، آپ بھی رکھیں، بزرگ حضرات کو ضرور دیں تاکہ اگر کوئی گم بھی ہو جائے تو وہ نکال کے دکھا سکیں جی میں نے ادھر جانا، تو آسانی ہو۔ پھر آپ اپنے ہوٹل سے نکلیں، نکلتے ہوئے حرم کی طرف جاتے ہوئے اب چہرہ چوکا ہوا، نظریں جھکی ہوئی، دل میں خدا کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جذبہ، خشیت الہی کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو متصور کرتے ہوئے معافی لے کر، اللہ کی بارگاہ سے معافی کے لیے التجائیں لے کر، یہ ساری کی ساری باتوں کے ساتھ آپ اب چلیں گے، زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتے ہوئے آپ نے جانا۔ اب آپ کا عموماً اگر ہوٹل اندر ہے تو آپ پیدل اگر جا رہے ہیں تو واپس جاتے ہوئے مڑ کر دیکھیں کہاں سے مڑے ہیں، واپسی پہ ہو سکتا ہے آپ کو راستہ نہ ملے، یہ چیزیں نشاندہی کرتے جائیں۔ اگر دور سے ہیں تو وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کے آئیں تو بھی وہاں کی جگہ کی نشاندہی کر کے آئیں تاکہ واپسی پہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ بعض لوگ خوشی خوشی میں نکل آتے ہیں، بعد میں ٹیکسی ڈرائیور سے کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں میں نے جانا کدھر تھا، بس ایک جگہ تھی وہ ایسی تھی، وہ کہتے ہیں جی وہ جگہ تو ساری ایک جیسی ہے۔ کچھ لوگ ایسے گم ہو جائیں، اس وقت خوشی کا عالم ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ پہنچے بالکل حرم کے گیٹ پہ، بالکل قریب آ گئے، مسجد حرام کے پاس پہنچ گئے جب اب آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بند کر دی، اب سر جھکا کے عاجزی کے ساتھ آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے اور دعا پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے جب آپ نے ایئرپورٹ کے اوپر احرام باندھ لیا تھا، تلبیہ کہہ دیا تھا، احرام کی پابندی شروع ہو گئی ہے، اور آپ نے اس وقت جب احرام باندھا تھا تو حج کا باندھا تھا کہ عمرے کا؟ عمرے کا، کیونکہ حج تمتع ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے یہاں احرام باندھا ہے
نفل پڑھ کے لبیک اللہم لبیک کہا، پھر آپ نے نیت کر لی کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت سے احرام باندھتا، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی فتقبلھا منی، یہ آپ نے دعا کر لی۔ اس کے بعد پھر آپ اب عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، حرم میں داخل ہوں گے، سر جھکا ہوا چلتے جائیں، سر ابھی نہ اٹھائیں، جب سیڑھیاں اتر جائیں، سیڑھیاں جب اتر جائیں تو آپ سر اٹھائیں تو سامنے بیت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس وقت پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے، بزرگ کہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہاں بڑے بڑی دعائیں سوچ کے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی بڑی بارگاہ میں پہنچ کے انسان سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ پھر کوشش کرے اپنے اندر وہ کیفیت اللہ کے خوف اور رونے کی تعلیم کی جائے، وہاں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، پروردگار تو نے اتنا احسان کیا کہ مجھ جیسے اس گناہگار کو اتنی بڑی بارگاہ میں بلایا، اللہ کا جلال بھی غالب ہے، اس کا جمال بھی غالب ہے، ہو سکے اگر وقت ہو، مغروب اگر نہ ہو، 2 نفل تحیت المسجد کے اور شکرانے کے پڑھ لیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پورے گروپ کو، عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو خواتین کو اگر ہو سکے تو یہاں سے ایک کلر کے پھول لے لیں، جو فلاور ہوتے ہیں عموماً آرٹیفیشل، جو دوپٹے پہ اس جگہ لگ جاتے ہیں، جیسے پنک کلر ہے کوئی بھی، تو وہ ایک طرح کے فلاور تمام خواتین کے بیک پہ یہاں لگا دیے جائیں، اس سے آپ کی خواتین میں دھکا لگے، کوئی دور بھی چلا جائے آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری خاتون ادھر چلی گئی، یا آپ کے کوئی بزرگ حضرات ہیں ان کو بھی وہ پھول لگا دیں کندھے پر، اس طرف کر کے۔ پھر اب کریں کیا، جو تو جوان ہیں وہ رہیں پیچھے، بزرگوں کو خواتین کو آگے رکھیں، اور پھر اب آپ نے چلتے ہوئے آ جانا ہے اور بیت اللہ شریف کی ڈائریکشن، وہ تصویر آپ دیکھ لیجئے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جیسے وہ بیت اللہ شریف کی عمارت ہے، اس عمارت کے ساتھ ایک لائن نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہاں چومنے کا تو ٹائم نہیں ملے گا، اس لیے آپ نے استلام کرنا ہے، استلام کہتے ہیں دور سے سلام کرنا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے یہ احرام آپ نے اس کو تھوڑا سا ایسے نیچے سے گزارنا ہے اور اس کو یہاں اوپر ڈالنا ہے، اس انداز سے۔ جب آپ یہ کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں، اتباع، انہیں بتائیں اسے کیا کہتے ہیں، اتباع، آپ کا ایک کندھا خالی ہونا چاہیے۔ اتباع کرنے کے بعد اب آپ نے بیت اللہ شریف کی ڈائریکشن میں سیدھا کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر چومتے ہوئے آپ نے اپنے طواف کا آغاز کرنا۔ اب لبیک چھوٹ چکا ہے، لبیک نہیں پڑھنا، اب دعائیں ہیں، آپ نے استلام کیا بسم اللہ اللہ اکبر چومتے ہوئے، اب آپ چل پڑے دائیں طرف سے، آغاز ہوگا، اب آپ نے دعائیں پڑھنی، ربنا آتنا فی الدنیا، 2 رکن کے درمیان تو لازمی پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ دعا کریں ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا کرتے جائیں، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ کرتے جائیں، چکر پورا ہوگا، ادب کے ساتھ جائیں، کسی کو دھکا نہیں دینا، اور چلتے ہوئے کوشش کریں کہ جب آپ جائیں کسی کو تکلیف نہ ہو، اور پیچھے مرد حضرات جو ینگ ہیں وہ رہیں، خواتین اور بزرگ حضرات آگے رہیں، اور اگر کوئی آپ میں سے پچھڑ بھی جائے تو یا تو وہیں یا پھر جاری رکھیں، وہ کہیں نہ کہیں مل جائے۔ تو آپ کے دوران دنیاوی باتیں نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، فحش بات نہ کریں، فسق نہ کریں۔ یہ اسی طرح پہلا چکر پورا ہوا، پھر آگے اسی طرح جب آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، اسی طرح حجر اسود کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر چومتے ہوئے دوسرے چکر کا آغاز کر دیا جائے گا، پھر 2 چکر، پھر 3 4 5 6 7، 7واں چکر آپ کا جب پورا ہوگا حجر اسود کو چومنے کے ساتھ ساتھ، تو آپ نے مقام ابراہیم پہ آ جانا ہے۔ وہ تصویر میں دیکھ لیجیے، چھوٹی سی جگہ جالی لگی ہے بیت اللہ شریف کے سامنے، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم، جو حجر اسود کے اس طرف ہے۔ مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھنے، یہاں بہت رش ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں جو چیزیں مین تھی وہ کیا تھی،
جب آپ نے طواف شروع کیا تو کتنے چکر اکڑ کے لگانے ہیں؟ 3۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمل، اکڑ کے، ٹھیک ہے؟ 3 چکر اکڑ کے، باقی ایسے ہی۔ اور جب آپ نے 7 پورے کر لیے تو بعض لوگ کندھا ننگا ہوتا نفل پڑھ رہے ہوتے، نہیں، جیسے 7 پورے ہوئے آپ نے کندھے کو کور کر لیا، جیسے 7 پورے ہوئے آپ نے کندھے کو پھر کور کر، سر نہیں چھپانا، صرف کندھے کو آپ نے کور کر لینا ہے، کندھا پھر آپ کا چھپ گیا۔ اب آپ نے کندھے کو چھپانے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح نفل پڑھنے ہیں 2۔ کہاں پڑھنے ہیں؟ مقام ابراہیم، 2 رکعت نماز برائے طواف پڑھنے کے بعد قریب آپ کے دیکھیں گے کولر لگے ہیں، آپ آب زمزم پیئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پیئیں، دیکھ کے پیئیں، دیکھنے سے نفاق کی بیماری دور جاتی ہے، اپنے اوپر ڈال لیں، یہ آپ نے عمل کرنا۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے صفا مروہ کی طرف۔ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، یعنی اب پہاڑی کا وجود تو نہیں، نشان صرف باقی ہے اور اس کے درمیان جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے صفا اور مروہ ان دونوں کے درمیان کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7۔ آغاز کدھر سے ہوگا؟ صفا سے۔ اس کے درمیان جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں میل اختر ہے، یہاں گرین لائٹ چل رہی ہوگی، اس گرین لائٹ کے پاس آپ نے تیز بھاگنا ہے۔ خواتین یہاں اپنے وقار سے چلیں گی تھوڑا سا تیز ہو کر، مرد حضرات تھوڑا سا بھاگ کے چلیں گے۔ پہلا چکر صفا سے مروہ 1 2 3 4 5 6 اور 7، 7واں مروہ پہ پورا ہوا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بندے نے احرام پہنا ہوا ہے وہ دوسرے کی ٹینٹ کرتا ہے، پھر دوسرا، ایسے نہیں، ایک احرام والے بندے کا دوسرے کی ٹینٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ بھی کرنی ہے تو پھر کسی ایسے سے ڈھونڈیں جس جو احرام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خواتین کیا کریں گی، ایک دوسرے کے بال پیچھے سے پکڑ کے تھوڑا سا لپیٹ کے کاٹ دیں، ان کا عمرہ پورا ہوا۔ مرد حضرات الگ کروائیں گے یا قصر بال چھوٹے کروائیں گے، ثواب زیادہ الگ نہیں ہے، لہذا ان کا بھی عمرہ پورا ہوا۔ ابھی کیا پورا ہوا جی؟ عمرہ۔ اب آپ جتنے بھی عمرے کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ جائیں، وہاں جا کے احرام باندھے آ جائیں، یا پھر جیرانہ جائیں، یہ 2 جگہ ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ جتنے عمرے آپ وہاں رہ کے کرنا چاہیں گے، پھر اسی طرح آپ نے سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادریں پہن کے جائیں۔ جی نہیں، صفا مروہ کے بعد وہ نفل نہیں ہے، حلق ہے۔ ویسے آپ جتنے مرضی نفل پڑھ لیں، جب صفا مروہ پورا ہوا اس کے بعد حلق ہے، حلق کے بعد آپ کا عمرہ پورا ہوا۔ اب آپ جتنے چاہیں نفل پڑھ لیں، صفا مروہ کے بعد نفل نہیں ہے، نفل صرف طواف کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ طواف قدوم کریں، طواف زیارت کریں، طواف وداع کریں، جو بھی طواف آپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ صفا مروہ کے بعد حلق ہے، اس کے بعد ویسے آپ پڑھنا چاہیں، آپ کر چکے ہوتے ہیں، اس وقت آپ ہوٹل جائیں، سلے کپڑے پہنیں، پھر آرام میں آ جائیں، جتنے چاہیں نوافل پڑھیں، جتنے چاہیں طواف کریں، وہ سارے کا سارا درست و جاری۔ یہ آپ کا بھی عمرہ پورا ہوا، جتنے عمرے کرنا چاہیں گے آپ کریں گے، اور عمرہ جو ہے اس کا احرام یا مسجد عائشہ سے یا مسجد جیرانہ سے دوبارہ باندھیں گے، اس طرح پھر آپ کا عمرہ دوبارہ ہوتا ہے، جتنے مرضی عمرے کریں۔